ہمیں سنائی نہیں دے رہی کچھ، آواز نہیں آ رہی. مائک وہ اوپر کرنا، والیوم اوپر کرنا تاکہ سنائی دے ہمیں. میں آپ کو بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی تھی کتاب الامارہ سے. جی سر. حضرت حذیفہ بن یمان جی سر کی حدیث پاک جی جی صحیح مسلم کی. جی سر. مثلاً حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قال حذیفہ بن الیمان قلت یا رسول اللہ انا کنا بشر. جی جی سمجھ آ رہا ہے جی؟ آ رہی. اس کے آخر میں آپ نے حدیث پڑھی تھی قال تکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی. جی سر. جی جناب. آپ نے کہا کہ ان سے مراد ابو بکر اور عمر ہے. آپ بتائیں کون ہے؟ آپ کو یاد ہو؟ بالکل میرا نہیں عقیدہ آپ یہی کو کہ یاد ہے؟ مراد آپ یہی. نے جی ہاں جی ہاں بالکل. یہی آپ نے کلپ میرے پاس ریکارڈ ہے، آپ کو آواز نہیں سنائی دے رہی. نہیں وہ میں کہتا ہوں ان سے مراد ابو بکر عمر عثمان ہے. جی ہاں بالکل غاصبین ہے. اچھا تو میرا اس میں سوال یہ ہے کہ اس میں کون سا قرینہ ہے جس میں ابو بکر و عمر عثمان مراد ہے؟ اس اور میں پوری حدیث آپ پڑھ کے ترجمہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیوں، وجہ کیا ہے، وجوہات کیا. جی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت منسوس نہیں ہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ہے، یعنی بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سے یہ دلالت نہیں. میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے امام آئیں گے، ایسے خلفاء آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہیں، جو میری سنت میں نہیں ہے. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل شیطان ہیں، جو انسان کے روپ میں ظاہر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، اس سے پہلے تو نہیں آئے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات. تو رسول کے بعد تو حضرت علی بھی آئے، حضرت حسن بھی آئے، تو وہ بھی بالکل ان کی خلافت منسوس ہے. فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا. دیکھیں شیخ صاحب مجھے بات کرنے دیں گے تو میں بات کروں گا نا. یہ آپ بات کریں، آپ جب آپ کی بات ختم ہو تو مجھے بات کرنے دیں. ٹھیک، میں بات کروں یا آپ بات کریں گے؟ میں نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ آپ اپنی طرف سے شامل کر رہے ہیں. حدیث میں کوئی ایسا قرینہ اس میں نہیں ہے. آپ پوری حدیث پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، میرے جو سننے والے سامعین ہیں ان کو بھی سمجھ آئے گی. پوری حدیث پڑھیں نا، حضرت حذیفہ بن یمان کی، مسلم کی. کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں، آپ ترجمہ کر دیں. جیسے آپ کی مرضی، جو آپ حکم دیں وہی کریں گے. نہیں جیسے آپ کریں. اچھا میں پڑھ رہا ہوں. وحدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی قال اخبرنا یحییٰ وهو ابن حسان قال حدثنا معاویۃ یعنی ابن سلام قال حدثنا زید بن سلام عن ابی سلامۃ قال حذیفۃ الجبان قال حذیفۃ بن الیمان قلت یا رسول اللہ انا کنا بشر فجاء للہ بخیر فنحن فیہ فهل من وراء هذا الخیر شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خیر قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخیر شر قال نعم قلت كيف قال تكون بعدي ائمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان انس قال قلت كيف اصنع یا رسول اللہ. اگے یہ حدیث پاک آخر تک ہے. ان ادرکت ذلك قال تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطيع. اب اس حدیث پاک میں حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہم زمانہ شر میں تھے. انا کنا بشر. بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرت؟ سن رہے ہیں جناب. انا کنا بشر، ہم زمانہ شر میں تھے، آپ آئے بخیر تو پھر ہم زمانہ خیر میں آ گئے. فنحن فیہ، ہم زمانہ خیر میں ہیں. کیا اس کے بعد بھی، اس خیر کے بعد شر آئے گا؟ فہل من وراء ھذا الخیر شر، کیا اس خیر کے بعد بھی شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا پھر اس خیر کے بعد شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں.
میں نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو میری ہدایت پر نہیں ہوں گے اور نہ ہی میری سنت پر ہوں گے، اور ان میں ایسے مرد ہوں گے جن کے دل شیاطین کے دل جیسے ہوں گے، یعنی شیاطین کے دل۔ اب عرض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا حدیث پہلے زمانہ شر تھا، حضور آئے زمانہ خیر، پھر حضور کے بعد پھر زمانہ شر، پھر زمانہ خیر، یہ حدیث ہے۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ حضور کے زمانہ کے بعد جو حضور کا زمانہ خیر ہے، اس کے بعد اگر شر کا زمانہ ابو بکر مراد لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد خیر کا زمانہ تو عمر کا ہوگا، پھر عمر کے بعد عثمان کا زمانہ اگر شر مراد لیتے ہیں تو پھر حضرت علی کا زمانہ آئے گا، علی کے بعد حسن کا زمانہ، پھر امام حسن کا شر مانو گے۔ یہ حدیث تو ہمیں یہ بتلاتی ہے، پھر حضرت امام حسن کے زمانے کو حضرت علی کے زمانے کو شر کہیں گے۔ اب اسی حدیث کے ادھر ادھر سے قیاس آرائی نہیں، حضرت اس حدیث کا یہ دیکھیں ترجمہ میں نے عرض کیا، اگر غلط اب کیا تو اجازت آپ دیں، اصلاح کریں۔ دیکھیں جی اس میں حدیث یہ ہے، ترجمہ غلط۔ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں، حدیث شریف یہ ہے مسلم کی کہ جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب آئے تھے تو ہم پورے شر میں تھے نا، پورے شر میں تھے، تو اس کے جی بعد کیا دوبارہ جی اب خیر کا زمانہ ہے، آپ آئے، آپ کی وجہ سے برکت ہے، ہدایت ہے، آپ کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں آئے گا، جی اور پھر اس شر کے بعد خیر بھی آئے گا، ہاں اس شر کے بعد خیر آئے گا، تو انہوں نے فرمایا جی ہاں اس شر کے بعد خیر کا زمانہ آئے گا۔ یہ جو آپ اس میں سے آپ یہ تفسیر کر رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے بعد جو خلیفہ آئے گا، جو واحد خلیفہ ہوگا، وہی شر کا زمانہ ہوگا، دو خلفاء، تین خلفاء، یہ سب کا سب مل کے شر کا زمانہ نہیں ہو سکتا، یہ اس حدیث میں نہیں ہے، وہ آپ کی قیاس آرائی ہے جو آپ اپنے سے بنا رہے ہیں، اس کسی انسان کے ذہن میں نہیں آئے گا یہ بات کہ اگر فرما رہے کہ بعد یہ شر کا زمانہ آ رہا ہے، شر کے زمانہ ہو سکتا ہے ایک خلیفہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں 10 خلیفے ہوں، اس میں ہو سکتا ہے 100 خلیفے ہوں، خیر کا زمانہ ہو سکتا ہے ایک خلیفے کا زمانہ خیر کا ہو، 100 خلیفے زمانہ ہو، تو یہ زمانہ جو ہے ایک دور ہے شر کا، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں خلیفہ بھی ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ نہ لغت کے روح سے اور نہ حدیث میں اور نہ اس کی کوئی وجہ ہے۔ اب اگر ہم وجہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد آپ کے شیخین حضرات ہیں، خلفاء ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ مراد ہیں۔ لیکن آپ بھی پھر وہی بات ہے، آپ مجھے کہتے ہیں آپ کیا سرائی کر رہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ کیا سرائی کر رہے ہیں، تو اس میں سوال جو میں نے کیا کہ پھر ابو بکر عمر کو تم جیسے مجھے کہتے ہو کیا سرائی، آپ بھی تو کیا اگر یہ بات ہے کہ زمانہ شر پورے خلفاء کا ہے تو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پھر اس سے مراد یہ ہو کہ نبی علیہ السلام کا بھی پورا زمانہ خیر کا نہ ہو، تو شر سے اگر پورا شر مراد نہیں لے رہے تو اسی طرح پھر شر میں تعویل کرو گے تو خیر میں بھی یہ دیکھیں تعویل ہو نبی سکتی صلی ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خیر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نعمات کے مصدر تھے، سب خوبیوں اور حسن دنیا میں اس جتنی، حدیث سے آپ نے اس طرح بات نہیں ترجمہ ہوگی کے شیخ صاحب اندر کہ آپ مجھے بات نہ کرنے دیں نا، مجھے بخوبی پتہ نہیں، ہے کہ آپ کا یہ خوف کس بات سے ہے، یہ حدیث جو ہے ان کے سر پہ تلوار ہے، جماعت عمر کے سر پہ تلوار ہے، نہیں کہ نہیں نبی نہیں 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 اب یہ بات نہیں کرنے دیں گے نا شیخ صاحب، بات کرنے دیں گے نہیں نہیں کرنے دیں کریں گے، نا اب آپ نے اتنی جی لمبی جی بات کریں کیا کریں کریں۔ ہاں، ان کے سر پہ ایک بھائی ابھی تلوار آپ ہے۔ نے بات کی، ہم۔ دیکھیں نا، شاید لیکن میں نے جو سوال پوچھا ہے شیخ وہی صاحب کہ یا تو حدیث ٹائم کا رکھ دیں، ترجمہ بتلائیں۔ پھر وہ اپنی باری میں بات کرے گا، پھر یہ اس طرح کراس ٹاکنگ نہیں ہوگی۔ جی جی کریں مجھے یہ روایات جی اس میں ملاحظہ کریں، اور جیسے بہت سارے روایات ہیں جن سے بخوبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانے کا انہوں نے خبردار کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غاصبین خلافت کا واضح الفاظ میں بیان کیا تھا اور حجت تمام کی تھی۔ اب ان کے جو احادیث ہیں، ان کے احادیث میں کافی سینسرشپ ہے، لازمی بات ہے، یہ ان کو پتہ ہے، شیخ صاحب کو پتہ ہے، اگر لوگوں کو نہیں پتہ شیخ صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بہت عرصے تک جماعت مخالفین کے ہاں احادیث جو ہے سینہ بسینہ نقل ہوتی تھی، اور اس طرح نقل ہوتی تھی کہ ایک عالم آتا ہے مسجد میں، وہ حدیث پڑھتا ہے تو لوگ اس کے حدیث لکھتے ہیں، یعنی ممبر ہوتی ہے احادیث کے، محدثین کے، اور ان کے شاگرد اس حدیث کو لکھتے ہیں اپنے پاس یا حفظ کرتے ہیں، پھر وہ ہر جو شخص اس نے لکھا اپنے پاس، وہ اپنے شہر میں وہ جب عالم بن جاتا ہے، بڑا عالم بن جاتا ہے، تو پھر وہ حدیث بولتا ہے، اس کے ممبر کے نیچے لوگ آتے ہیں لکھتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتا ہے نا کہ محمد ابن اسماعیل بخاری نے فلانے سے روایت کی، اس نے فلانے سے روایت کی، اس نے فلانے سے روایت کی۔
تو ان ادوار میں یعنی 5-6 پشتوں میں جو بخاری تک احادیث یا مسلم تک احادیث پہنچی ہیں، یہ سینہ بسینہ نقل ہوتی رہی ہیں اور یہ منابر سے نقل ہوتی رہی، اور علماء اور محدثین یہ جرأت نہیں کرتے تھے کہ ان احادیث میں جن میں ان کا ابو بکر عمر کا نام کے ساتھ مذمت کی گئی ہے کہ یہ لوگ آئیں گے خلافت غصب کریں، ان کو نقل کریں، انہوں نے وہ نام کے ساتھ وہ ڈر کے مارے تقیے کی وجہ سے نقل نہیں کیا، لیکن انہوں نے صفات بخوبی بیان کی ہیں، صفات بخوبی بیان کی ہیں۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ میرے بعد یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی۔ اب ان شخص، ہر مسلمان کا کام یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی تصدیق کرے، تکذیب نہ کرے، جو تکذیب کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے امام آئے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہیں، ولا یستنون بسنتی، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بھی پیروکار نہیں تھے۔ وَسَيَكُونُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس، اور اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو صورت میں انسان اور باطن میں، روح میں وہ شیطان تھے۔ اب اس صورتحال میں حذیفہ نے کہا کہ میں کیا کروں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی باطل خلیفے کا تم بات مان لو اور اس کی اطاعت کرو، چاہے وہ تمہیں مارے اور چاہے وہ تمہاری مال چھین لے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ ان کے ہاں جو احادیث نقل ہوئی ہیں ان میں یہ چینجز کی گئی ہیں کہ ظالم خلفاء کے نفع میں، کہ خلیفہ جتنا ظالم و شیطان بھی اس کی طاعت واجب ہے، ان کی نفع کے لیے احادیث کو چینج کیا گیا۔ ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کے ہاں اس طرح نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ شیطان بھی ہے تو اس کی بات مان لو، تو ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن اس مقدار کو ہم مانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد فرمایا کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ میرے سنت پہ نہیں ہے، میرے ہدایت پہ نہیں۔ اب ہم کیسے کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان ہے؟ شیخ صاحب کو بخوبی پتہ ہے کہ قرائن 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک قرائن متصلہ ہے، قرائن متصل ہے، اور ایک قرین متفرق ہے، قرین جو ہے غیر متصل ہے۔ قرینہ متصلہ اس کو کہتے ہیں جو اسی حدیث میں اس کا قرینہ موجود ہو۔ قرینہ غیر متصلہ یہ ہے کہ وہ دوسری جگہوں پہ بیان کی گئی، اور دونوں قرائن ہیں، دلائل ہیں، ان کی حجت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ان کی حجت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین، ہم کیوں کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں، سنت پہ نہیں تھے، واضح بات ہے کہ نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ یہ تو اس پہ ان کا اپنا عقیدہ یہی ہے، سب کا اجماع یہی ہے، سب مسلمانوں کا، چاہے شیعہ ہے، چاہے عمری ہے، چاہے وہابی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے ماتوریدی ہے، اشعری ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی، سب کا عقیدہ یہ کہ ابو بکر، عمر منسوس نہیں ہے، منسوس نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں بنے، یعنی بدعت ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ ہی نہیں بنایا تو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے تجھے؟ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہے، انت ولی فی کل مؤمن من بعدی، جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی من كنت مولاه فعلی علیہ السلام مولاه انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اہل بیت الطاہرین علیہم السلام۔ تو پتہ چلا ان کی خلافت ہی باطل ہے، جس کی خلافت برحق ہے وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام، امام امیر المؤمنین علیہ السلام۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہنس رہے ہیں۔ اب پھر اس کا جواب دینا، ہنسی، لوگوں کو پتہ ہے کہ میری دلیل اتنی قوی ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، آپ یہ اداکاری کر کے مسکراہٹ اس سے یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میری دلیل باطل ہے، پھر وہ دلائل آپ کی بات سے پتہ چلے گا کہ کیا میرے دلائل جو سب حدیث ہیں، سب متواتر صحیح احادیث ہیں، غیر قابل انکار احادیث ہیں، یہ مضحک ہیں کہ آپ اس پہ ہنسیں، یہ آیا مبکی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس پہ روئیں اپنی حالت زار پر، کہ آپ نے جن خلفاء کی اتباع کی ہے ان کی خلافت بدعت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بات یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، نہ عمر نہ عثمان کو، نہ یہ کوئی طریقہ بتایا کہ تم میرے بعد بناؤ۔ اگر یہ ہوتا کہ بھئی ابو بکر عمر کو نہ بناتا، نا اجازت دے میری بات ختم، ابو بکر عمر کو خلیفہ نہ بناتا، لیکن یہ کہتا کہ بھائی میں نہیں بناتا تم بنا دو، پھر بھی شرعی ہوتا نا، پھر بھی شرعی ہوتا۔ بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو بنایا، نہ عمر کو بنایا، نہ عثمان کو بنایا، نہ امت کو یہ اجازت دی کہ تم خلیفہ بنا سکتے ہو، بلکہ انہوں نے خود بنا دیا ہے۔ کس کو بنا دیا؟ سید المسلمین، امیر المؤمنین، امام المتقین، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، علی بن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو۔ یہ ان کی اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو امام آئیں گے ان کی امامت ہی سنت پہ نہیں ہے، ہدایت پہ نہیں، وہ ابو بکر عمر۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو بدعتیں پیدا کی ہیں، بھائی طلاق کو کس نے چینج کیا؟ بھائی یہ 3 طلاق کس نے؟ عمر نے بنایا نا۔ تراویح کس نے بنایا؟ عمر نے بنایا۔ اور بھائی
فدق کو کس نے غصب کیا؟ یہ بدعتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سنت میں نہیں ہے، یہ بالکل یہی ہے۔ جی سر بولیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے دلائل بات کرنے دینا بھائی، مجھے بھی تو بات ابھی شیخ مشتاق صاحب، مشتاق صاحب مشتاق بھائی ابھی آپ کی باری ہے، ابھی آپ بات کریں۔ مجھے بھی بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں ابھی بھائی، آپ کی مجھے بھی تو باری ہے، آرام سے کریں، ٹھیک ہے۔ میں اپنے دیکھیں نا، میں اپنے تمام سامعین سے اور قبلہ اللہ یاری صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن بات یہ ہے انشاءاللہ علمی دائرے کے اندر بات ہوگی، کسی کی اہانت نہیں ہوگی۔ میرے حضرت سب سن رہے ہیں، میں نے یہ سوال نہیں کیا، اب یہ گفتگو نہیں ہے ہماری کہ یہاں منصوص من اللہ خلیفہ کون ہے کون نہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن میں نے جو سوال کیا، سوال اٹھایا، میں نے کہا کہ حضرت حدیث کے اندر یہ ہے کہ پہلا زمانہ شر کا تھا، اللہ کے رسول، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ آئے تو زمانہ خیر کے اندر ہم نے زندگی بسر کی، وہ زمانہ خیر تھا۔ پھر کیا انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد بھی یہ شر دوبارہ لوٹ کے آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں لوٹ کے آئے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا اس خیر کے بعد، اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر آئے گی۔ پھر پوچھا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ انہوں نے کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر شر آئے گا۔ تو میں نے کہا ایک سٹیپ خیر کا ہے، ایک سٹیپ شر کا ہے، تو اس سے میں نے صرف سادہ سا سوال کیا ہے، کوئی وضاحت نہیں پوچھی، نہ کوئی میں نے موضوع بنایا ہے کہ منصوص من اللہ کون ہے۔ دیکھیے میرے محترم سامعین، کوئی یہ بندہ تاثر نہ لے، ہم آل بیت کو نہیں مانتے، یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہم جتنا اہل بیت کو مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، شاید کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کو پھر سنائیں گے، ہمارا یہ موضوع نہیں، موضوع صرف بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر آپ نے خیانت کی ہے اپنی طرف سے ابو بکر۔ اب میرا سوال یہ تھا کہ اگر ابو بکر، عمر، عثمان تین موجود ہیں تو چوتھے کو کیسے آپ نے اس حدیث سے خارج کر دیا؟ منصوص من اللہ تو اس حدیث میں نہیں، حدیث کے ترجمے میں آپ نے خیانت کیا ہے۔ میرا سوال اتنا تھا۔ چلو یہ آپ نے دیکھ لیا کون حق پر ہے کہ میں سوال پوچھتا رہا، اللہ یاری سے ادھر ادھر کی تفسیریں کرتے رہے، میرے جواب بالکل مجھے نہیں دیا۔ میں یہ پھر بھی کہنا چاہتا ہوں، اس کے میں نہ مولا علی مراد ہے، نہ امام حسن مراد ہے، نہ ابو بکر مراد ہے، نہ عمر، مطلق لفظ ہے، المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور مطلق کو مقید کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ ہوتا ہے، نص ہوتی ہے، یہاں نہ نص ہے نہ قرینہ ہے، لہذا مطلق کو مقید کرنے کی آپ نے کوئی دلیل نہیں دی اور خارجی تعویلات کر دے رہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ آگے جو میرا اصل موضوع تھا اللہ یاری صاحب کے ساتھ، وہ ہے مناظرہ یا بات توحید کی۔ اگر اللہ یاری صاحب اس کی مزید مجھے اس میں یعنی سمجھا سکے تو بات کہیں، میرا کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں آپ کی اس گفتگو پر مطمئن نہیں ہوا، نہ اس میں ابو بکر کا لفظ ہے نہ عمر کا، یہ اپنی طرف سے بے شک ملا ہے، ان کا عقیدہ ہے، میں کوئی ان کو زبردستی نہیں کرتا، لیکن میں اپنے عقیدے کے مطابق کہنا چاہتا ہوں اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، برائے مہربانی یہ آپ نے جو ہے ہماری حدیث کے اندر، جو ہماری کتابوں میں حدیث سے مراد ہماری کتاب میں خیانت فرمائی۔ میں آپ سے توحید پر مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ جو بھی کہیں۔ جی میری گفتگو مکمل۔ اب آپ نے جو حدیث چڑھی ہے نا، اب اس کا جواب سن لیں۔ آپ نے شروع میں جب آیا آپ نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان ہے، آپ نے شروع میں یہ سوال کیا تھا نا۔ جب میں نے اس کا جواب دینے لگا تھا، پھر آپ نے اگلا سوال، اس سوال مجھے جواب دینے نہیں دیا، آپ نے پوچھا کہ ایک زمانہ خیر کا ہے، پھر شر کا ہے، پھر خیر کا ہے، پھر شر کا ہے، تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خیر ہے، عمر ابو بکر شر ہے، پھر تو عمر خیر ہوگا، پھر عثمان شر ہوگا، پھر امام علی علیہ السلام خیر ہوں گے، پھر امام حسن علیہ السلام شر ہوگا۔ آپ نے یہ تعویل پیش کی، جی حالانکہ بالکل حدیث نہیں، ہاں بالکل آپ کے یہ الفاظ تھے، اور اگر آپ اس کا میں نے جواب دی، حدیث کے الفاظ خیر کے بعد شر کا زمانہ آئے گا نا، اور شر کے بعد خیر کا زمانہ آئے گا، لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ ابو بکر عمر جو ہیں یہ خیر شر اس طرح الٹرنیٹ ہوگا، یہ تو آپ کے الفاظ ہیں۔ اب سن لیں میرے، اس کا جواب میں نے دے دی کہ اس میں کہ ایک زمانہ خیر کا ہے، ایک زمانہ شر کا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ شر کے زمانے میں 10 خلفاء نہیں ہو سکتے، 100 خلفاء نہیں ہو سکتے، 50 خلفاء نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہمارے زمانے میں شر ہی شر ہے بھائی، اس میں کتنی حکومتیں آتی جاتی ہیں، اس طرح تو نہیں کہ اگر ایک حکومت اچھی ہے تو اگلی حکومت حتماً وہ بری ہوگی،
ہمارے پاس جو حکومتیں آتی ہیں سب کے سب شر کی ظالموں کی حکومتیں، ایک کے بعد آتے ہیں 10 آتے ہیں. بھائی کوئی شرعی حکومت تو ہوتی نہیں، کوئی اسلام کی حکومت تو ہوتی نہیں نا. یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آپ نے غلط تفسیر کی ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے. اب میں نے جو عرض کیا کہ ہمارے پاس قرائن بہت ہیں، متصلہ اور منفصلہ دلائل ہیں واضح طور پر غیر قابل انکار کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ان خلفاء سے جو ان کے آپ بعد آئیں گے ان کے ہدایت پہ نہیں ہے، ان کے سنت پہ نہیں ہے، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہر میں انسان ہیں باطن میں شیطان ہے. ان سے مراد خلفاء ثلاثہ ہیں. ہمارے پاس دلائل بہت سارے ہیں شیخ صاحب. میں نے ایک صرف دلیل ذکر کیا، ایک دلیل ذکر کیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ میری ہدایت پہ نہیں، میری سنت پہ نہیں. پہلی بات ہے ان کی خلافت. اور بھائی جب آپ کا خود اجماع ہے، ہمارا سب کا اجماع، آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں شیخ صاحب، ہمارا سب کا اجماع ہے، ہم سب کا اجماع ہے کہ ان کی خلافت اللہ کی جانب سے نہیں ہے. بھائی یہ بات اگر ان کی خلافت، آپ کیوں ابو بکر کو امام سمجھتے ہیں، خلیفہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اس کی خلافت شرعی ہے. شرعی ہونے کی کیا دلیل ہے بھائی؟ اللہ نے بنائے جی، اللہ کوئی آیت قرآن میں نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے جی نہیں، کوئی نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فارمولا دیا ہے کہ بھائی صحابہ وہ خود بنا دیں، نہیں. اجماع ہے اس کے خلافت پہ، اجماع بھی نہیں ہے، اجماع بھی نہیں. اہل بیت علیہ السلام اس کے منکر ہے، شیعہ سب منکر ہے، سعد بن عبادہ نے کبھی بیعت نہیں کیا. تو اس کے شرعی ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے بھائی. اسی کو بدعت کہتے ہیں. جس کو خلیفہ بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے. دلائل آپ کے کتب میں بڑے پڑے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. تو پتہ چلا یہ پہلا قرینہ ہے. اس کے علاوہ قرائن بہت زیادہ ہے میرے بھائی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ابو بکر عمر عثمان ہے. اگر چاہیں میں آپ کے کتب سے صحیح احادیث دکھا سکتا ہوں، اگر آپ بات کرنا چاہیں. ابھی اگر تیاری نہیں ہے تو نیکسٹ سیشن میں، اگلے سیشنوں میں تیاری کر کے آ جائیں. میں آپ یہاں پہ ڈیر لگا دوں گا، انبار لگا دوں گا کہ اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان ہی ہے. آپ نے میرے پہلے جو میں نے قرینہ واضح بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ہدایت پہ نہیں، میرے سنت پہ نہیں ہے. میں نے اس کا آپ نے جواب دے دیا. آپ کہتے ہیں یہ ہمارا موضوع نہیں، کون منسوخ ہے کون منسوخ نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، ان کی سنت پہ نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر وہ سنت اور ہدایت پر ہے تو اس کی خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے یا اپنے لوگوں کی سیاست سے ہے. پتہ چلا لوگوں کی سیاست سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو خلیفہ جو امام ہے وہ امام علی علیہ السلام ہے. پہلا قرینہ واضح ہو گیا نا. اگلے دلائل چاہیے تو بتا دیں. توحید پہ بات کرنا چاہے توحید پہ بات کرتا ہے. اس سے آپ اس طرح جان چھڑا نہیں سکتے. جان چھڑا کے منسوس من اللہ موضوع نہیں ہے بھائی. منسوس من اللہ کے یہاں پہ بہت ہی نہیں ریلیٹڈ ہے. ایک بات سنیں جی صاحب، میرے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کلندر بھیا ہیں کون ہیں، ان کو کہیں کہ ٹائم لگا دیں، مجھے بھی موقع ملے، آپ کو بھی گفتگو کا. یہ نہ ہو کہ میں آپ کے درمیان میں نہ بولوں، آپ میری بات کے درمیان میں نہ بولیں نا. تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک کلپ موجود ہے آپ کا. ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر جی بولے. ابھی اس کا ٹائم لگانا ہے، آپ ٹائم مقرر کرنا ہے، اسی پہ بات کرنی ہے یا بس کسی اور ٹاپک پہ کرنی ہے؟ نہیں آگے توحید پر نہیں، بس اسی کا چلو نہ لگے میری بات سن لیں. محترم اللہ یاری صاحب کا یہ کلپ میرے پاس موجود ہے. جب ہم کسی آیت سے مراد لیتے ہیں کہ اس آیت میں ابو بکر مراد ہے، عمر مراد ہے، محترم کا کلپ ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس میں ابو بکر و عمر موجود ہے. یہ سوال کرتے ہیں، کلپ سماعت فرما لیں اگر آپ تک آواز ہے. دلیل میں شامل کوئی حدیث ہے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ادعا ایسے نعرہ بازی اس میں شامل ہے جی. زبردستی ان کا سب کچھ زبردستی. ابو بکر عمر کو اس آیت میں شامل کرنا بھی زبردستی. جب ہم اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ نے خود کہا ہے جب ہم مراد لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کا یہ ادعا ہے ابو بکر کا عمر کا اس میں آپ کو جو ہے شامل کرنا زبردستی. تو محترم اسی طرح ہم کہتے ہیں آپ کا ابو بکر عمر کو اس حدیث میں شامل کرنا یہ آپ کا زبردستی ہے. اور اگر بالفرض میں لیتا ہوں مراد کہ حضرت علی بھی اس کے اندر شمار ہیں تو آپ اس کو کیسے خارج کرو گے؟ پھر منصوص من اللہ کی طرف جاؤ گے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی اگر منصوص من اللہ ہے تو حضرت بکر منصوص من اللہ، تو پھر یہ ادھر گفتگو چلی جائے گی. لہٰذا سامعین سن رہے ہیں
کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، بس یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا ہے، کہ لہٰذا یہاں پر ابو بکر عمر محترم بے شک آپ مراد لیں، لیکن حدیث کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، اس کے اندر ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی، عثمان بھی، مولا علی بھی، امام حسن بھی، امام حسین بھی، تمام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے ایک۔ اور دوسری بات جہاں پر میرا سوال پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد امام آئیں گے، تو ابو بکر کو تو آپ امام کہتے نہیں ہیں، پہلا آپ کا امام جو اول امام ہے وہ تو حضرت علی شمار ہوتے ہیں، آپ تو امام حضرت علی کو کہتے ہیں، آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امام حضرت علی کو پہلا بنایا ہے، ابو بکر کو تو حضور نے امام ہی نہیں بنایا، پھر ان پر اعتراض اب کیوں کرتے ہیں کہ یہ ان اماموں یا امام نہ مانے ابو بکر کو اگر آپ کہتے ہیں اس حدیث میں تو ابو بکر امام آپ مانیں، ابو بکر کو امام مانے پھر اس حدیث میں شمار کریں، اگر ابو بکر کو امام نہیں مانتے، امام حضرت علی کو مانتے ہیں، تو پھر اس حدیث میں ابو بکر کیوں کر مراد ہو سکتے ہیں؟ کیا میرے سامعین کو یہ بات میرے سمجھ آئی ہے اعتراض؟ کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 12 امام آئیں گے، بعض روایت میں 12 خلفاء، تو آپ کے نزدیک تو ابو بکر امام ہے ہی نہیں، عمر امام ہے ہی نہیں، عثمان امام ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اس حدیث میں کیوں کر شمار ہوں گے؟ اگر اس حدیث میں ابو بکر و عمر کو شمار کرتے ہیں تو پھر ان کو امام ماننا پڑے گا، آپ دو باتوں میں سے ایک متعین کریں، کیا امام مانتے ہیں؟ اگر امام مانتے ہیں تو میں مان جاؤں گا کہ اس حدیث میں ابو بکر عمر مراد ہے، امام نہیں مانتے تو پھر واضح موجود ہے کہ اس میں پھر مولا علی حضرت ابو بکر مراد نہیں۔ تو آپ اس بات کو کلوز کریں، جتنا جواب دے سکتے ہیں، میں اگلا موضوع اگر آپ اجازت دیں گے تو شروع کروں گا توحید کا۔ دیکھیں شیخ صاحب نے بہت ہی قابل اعتراض باتیں کی ہیں، جن کو پتہ نہیں ان کو دھیان بھی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اسی حدیث میں شامل ہے، یعنی وہ خلفاء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں، ان کی ہدایت پہ نہیں ہے، اور ظاہر میں وہ انسان ہے، باطن میں وہ شیطان ہے، اس میں امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو ہم بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ تو پھر آپ دین سے خارج ہو جائیں گے نا۔ جو یہ کہے گا یہ بکے گا وہ تو دین ہی سے خارج ہے، سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ دین سے خارج ہے، وہ تو اس کو وہ تو اس کی عورت اس پہ طلاق ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات یہ جو اس کا سوچے گا بھی وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ہے دنیا میں کہ امام امیر المومنین علیہ السلام کو سنت پہ نہ مانے، ہدایت پہ نہ مانے؟ ان کا سنت پہ ہونا، ان کا ہدایت، یہ تو اللہ نے گواہی دی، فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وفرما انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، اور دوسرے آیات۔ اور پھر آپ سب کا اجماع ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشد جس پہ سب کا اجماع ہے، سب مسلمانوں کا اجماع ہے، اس میں کوئی مخالف ہی نہیں ہے، جو مخالف ہے وہ خارجی ہیں، کافر ہیں، کلاب اہل النار ہے۔ خوارج کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے صحیح حدیث آپ کی کتب میں بڑی پڑھی، سنن ابن ماجہ ترمذی میں، کہ خوارج کلاب اہل النار ہے۔ خوارج جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے لڑائی کی ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں، یعنی کہ اپنے احادیث ہیں۔ تو عرض یہ ہے امیر المومنین امام حسن علیہ السلام، ان کی امامت تو نص سے ثابت ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت، ان کی خلافت، ان کی امامت بالنص ثابت ہو گئی، وہ سب کے امام بن گئے، ابو بکر عمر کے بھی امام بن گئے، اسی لیے ابو بکر عمر کی امامت باطل ہے، کہ خلیفہ منصوص من اللہ، خلیفہ موجود ہے۔ اب پہلی بات اجازت دیں، اجازت، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ آپ ابو بکر عمر کو تو امام ہی نہیں مانتے، جی امام ہی نہیں مانتے۔ بھائی آپ کو نہیں پتا قرآن میں امام کے دو طرح ہیں، ایک امام ہے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین، ایک وہ امام ہے جن کو اللہ امام بناتا ہے نص کے ساتھ، وہ ہدایت دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ایک دوسرا امام ہے وہ بھی قرآن میں ہے وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار۔ مولوی صاحب بھائی کس نے کہا کہ کس نے کہا ہم فرعون کو امام نہیں مانتے؟ کس نے کہا ہم ابو بکر عمر یزید کو ہم مانتے ہیں لیکن امام یدعون الی النار مانتے ہیں؟ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، سورۃ القصص آیہ نمبر 41۔ ویوم القیامۃ لا ینصرون، بالکل ہم ابو بکر عمر کے لیے امام کا لفظ اطلاق کرتے ہیں، جیسے فرعون کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ نمرود کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ یزید کے لیے کرتے ہیں، جیسے معاویہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ امام یدعون یہدون بامرنا نہیں ہے، یہ امام یدعون الی النار ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ خود یہ تو آپ کی جو استدلال ہے، مجھے تعجب ہے کہ آپ ایسے دلائل لے کے آتے ہیں، آپ کے دلائل باطل ہیں۔ اب شیخ صاحب
اسی حدیث میں اب میرے پاس 10 کم از کم 10 قرائن، اگر چاہے 20 قرائن ہے، 20 دلائل ہے. یہی حدیث جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، باب طاعت الامراء، کتاب الامراء میں سے طاعت الامراء و منع الحقوق، کہ اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان ہے، آپ کے خلفاء، اور اہل بیت علیہ السلام مراد نہیں ہے. جب آپ چاہیں یا جب کوئی بھی عالم دین فرقہ عمریہ کا چاہے میرے ساتھ اس موضوع پہ مناظرہ کریں، میں 20 دلیل اقامہ کر دوں گا. وقت ہو رہا نا، 20 دلیل کم، ایک دلیل بھی کافی ہے. 20 دلیل اقامہ کر دوں گا، 10 دلیل چاہیے 10 دلیل اقامہ کر دوں گا کہ اس سے مراد بھی خلفائے ثلاثہ ہیں، سب آپ کے کتب سے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی میں نے ایک دلیل اقامہ کیا کہ ان کی خلافت غیر شرعی تھی، اس کا تو جواب یہ دے نہیں سکے. ٹھیک ہے نا؟ مزید بھی دلائل ہے ہمارے پاس. اب آپ چاہیں اسی موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں، بس میں حاضر. توحید پہ چاہیں تو میں حاضر. لیکن دیکھیں نا، پھر اللہ یاری صاحب جو ہے بات کر جائیں گے، ٹھیک ہے آپ کی، لیکن مطلب یہ ہے کہ 20 ہو. میں نے جو حضرت مولا علی کی یا امام حسن کی بات کی، تمام سامعین کو یہ وہم کا جو ہے کسی کے ذہن میں آئے یا ازالہ کر دوں، میری مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ حضرت علی مراد ہیں. میری مراد صرف علمی گفتگو ہے. بفرض محال جس کو کہتے ہیں، بفرض محال آسمان گر پڑا، فرض کر لیں. تو میں نے کہا کہ فرض کر لیں اگر کوئی بندہ اس سے مولا علی کو مانتا ہے کہ اس حدیث میں شامل ہے، فرض کر لیں امام حسن کو، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ آپ ٹھیک ہے، ہم بھی اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، امام علی مقام کا اور حضرت مولا علی کا، لیکن یہاں علمی دلیل تو ہم جو ہے عرض کریں گے، ہم کہیں گے کہ علمی دلیل سے آپ جو ہے جواب دیں. تو محض جو ہے محبت کی بنا پر کہیں کہ نہیں وہ مراد نہیں. حضرت میری گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ کا قبلہ مأویٰ و ملجا مولا علی ہے، ہمارا بھی مولا علی. جس طرح ہم کوئی انسان بھی دنیا میں حضرت علی کی گستاخی کرے، آپ کو برا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں دین سے خارج ہے، اسلام سے، ایسے ہی جب ابو بکر و عمر کی گستاخی کرتا ہے تو ہمیں بھی برا اس طرح لگتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ دین اسلام سے خارج ہے، جیسے حضرت علی کے بارے میں آپ کہتے ہیں. اب آئیے، اگر مجھے اجازت دیں تو جی بولے جو امیر المومنین علیہ السلام کے اتباع پیروی نہ کرے، آپ اس کو ہدایت پہ سمجھتے ہیں یا اس کو گمراہ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل گمراہ. وہ گمراہ ہے. جی جو امام امیر المومنین علیہ السلام کی پیروی نہ کرے وہ گمراہ ہے. ایک دفعہ پھر کہہ دو. گمراہ. جی ابو بکر عمر عثمان نے کب امیر المومنین علیہ السلام کی اتباع کیا؟ الحمدللہ. اعتراف کرنے کا مذہبی بات ہے، مذہبی بات ہے، مذہبی ان کا باطل ہے، مذہبی باطل ہے، مذہبی باطل ہے. ایسے نہیں، ابھی اعتراف کیا نا. جب بھی حضرت تو یا تو اعتراف کرو کہ ابو بکر عمر عثمان کا امام علی علیہ السلام ہے، یا اعتراف کرو وہ گمراہ ہے. میرا راستہ ہی نہیں ہے. اس کو چھوڑیں. آپ جو ہے نا اگلے موضوع کی طرف یہ میرے ساتھ پھر اگلے رکھ لیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت علی آپس میں ان کا کتنا پیار محبت تھا، وہ انشاءاللہ بعد میں. اب آپ کا مشتاق صاحب پھنس گئے جی، پھنس گئے، بری طرح پھنس گئے جی. مشتاق سے حاضر ہے، نہیں کوئی پھنسے نہیں ہے. بالکل اگلا موضوع جب بھی جس موضوع پہ کہیں گے ہم حاضر ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کئی ویڈیو بنائی ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کی توحید یہ ہے کہ مثلا یہ ان کا خدا ایسے ہے کہ جیسے ہندوؤں کا خدا ہے، فلاں ہے، ایسے آپ نے اعتراضات کیے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب، کسی کی تعبیر میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، لیکن الہکم الہ واحد، ہمارا خدا آپ کا خدا ایک ہی ہے. کہ الفاظ کی تعبیرات میں کسی اعتراض کے جواب میں وہ مختلف آپ کے انداز، سوال جواب، اعتراض ہو سکتے ہیں، آپ کی تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن الہ تمہارا اور ہمارا سب کا ایک ہے. خدا سب کا ایک ہے. فرعون کا بھی وہی خدا ہے، انبیاء کا بھی وہی خدا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خدا کا معاذ اللہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو غیرت مند آدمی تو سن ہی نہیں سکتا. کہ معاذ اللہ آپ کہتے ہیں آپ کے خدا کا عضو تناسل ہے، فلاں ایسی باتیں کرتے ہیں. تو کیا یہ توہین کے زمرہ میں نہیں آتی؟ یہ خدا کی گستاخی نہیں آتی؟ شیخ صاحب آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ آپ ماتوریدی ہیں یا اہل حدیث سے تعلق؟ جی ماتوریدی. جی ماتوریدی. دیکھیں، ماتوریدی اور اشاعرہ یہ لوگ اپنی توحید احادیث سے نہیں لیتے، سنت سے نہیں لیتے. ٹھیک ہے. یہ ان کا توحید جو ہے عقلی دلائل پہ مبتنی ہے. اگر یہ اسی لیے تو آپ کی تکفیر ہوتی. دیکھیں آپ ان مباحث میں پڑھے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیونکہ اہل حدیث جو پاکستان میں ہیں وہ بڑے چالاک ہیں. ان کی کتابوں میں کچھ باتیں ہیں، وہ باتیں جو منابر سے کہتے ہیں. اجازت ہے مجھے بات کرنے کی؟ اہل حدیث سے میرا کوئی تعلق نہیں.
ताल्लुक जी नहीं अहले ना। हदीस से मेरा मैं कोई आपको ताल्लुक बताता हूँ ना, जी अभी मैं बताता हूँ कि मैं जी जी अभी पता चल जाएगा ना। अहले हदीस जो सलफी हजरात हैं, ये पाकिस्तान में कुछ बातें मिंबरों से कहते हैं, अपने अवाम से कहते हैं, अपने तालिब इल्मों से कहते हैं, जो इनकी वो बातें इनका अकीदा नहीं, इनका किताबों में नहीं है। ये फुल इन लोगों ने फोकस किया कि शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर। आलान के इनके नजदीक आप भी काफिर हैं, क्योंकि आप अस्मा व सिफात जो इनके नजदीक सुन्नत में आए हैं, वो आप उनके मुनकर हैं, आप उनको नहीं मानते। ये हजरात कहते हैं कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का पैर, उसी मानों में जो लफ्ज उस पर दलालत करता है। लफ्ज किस पे दलालत करता है? लफ्ज हाथ। लफ्ज हाथ देखें, उसका लफ्जी जो माना है हाथ का मफ्जी एक उज्व है, इंसान के बदन में या जानवर के बदन में एक उज्व है, उसको हाथ कहते हैं, ठीक है ना, यद। ये मजाज के तौर पर ताकत के मानों में आता है कि भाई फिलान के पास, फिलान के हाथ में बड़े पैसे हैं, फिलान के हाथ में बहुत ताकत है, या पाकिस्तान फौज के हाथ में है, तो ये ताकत के मानों में आता है। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तावील करेंगे, ये कुफ्र है, उसी मानों पे जिस पे लफ्ज दलालत करता है। तो अल्लाह का अगर कुरान में वजहुल्लाह, तो अल्लाह का चेहरा है, इसको इसी माना जिस पे लफ्जी दलालत करता है, वो इसी मानों में लेते हैं। अल्लाह के लिसान, अल्लाह के जबान, अल्लाह की आंख, अल्लाह का कुर्ता, वो जो हदीस में है, अल्लाह के नाखून है, अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह दौड़ता है, अल्लाह भागता है, अल्लाह लेट जाता है, अल्लाह का एक पैर है, वो उस पैर से उसकी पहचान होती है। तो ठीक है ना, ये अहले हदीस का अकीदा है। तो आप अर्ज यह है कि आप यहां भी फंसे हुए हैं। मुझे पता है मातुरीदिया का ये अकीदा नहीं है। मातुरीदी कहते हैं कि भाई, कहते हैं हम अल्लाह इनसे मुनज़्ज़ह है, हम इनकी तावील करेंगे, इन रिवायत की तावील करेंगे कि भाई हाथ से मुराद अल्लाह की ताकत है, चेहरे से मुराद कुछ और है, अल्लाह जिस्म नहीं है। मुझे पता है आपका अकीदा क्या है, आपका अकीदा शियों जैसा है, लेकिन यही नहीं अहले नहीं हदीस ऐसा नहीं है तौहीद में शियों से आपका अकीदा काफी करीब है, अहले हदीस से बहुत दूर है। अहले हदीस अल्लाह को नहीं आसमान नहीं में नहीं कुर्सी पे बैठा हुआ समझते हैं, वो कुर्सी पे बैठ जाता, वाकई बैठ जाता है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, वो कहता है ऐसे बैठ जाता है। उनके पास किताब अच्छा नुज़ूल है, किताब नुज़ूल में वो इब्न तैमिया का वाक़ा मशहूर है, इब्न बतूता के सफरनामे में मौजूद है कि मैं गया था दिमश्क में। मैं जब पहुंचा था तो दमास्कस में, वहां का अहले हदीस का जो आलिम दीन था, उसका नाम इब्न तैमिया था। मैंने खुद देखा कि वो मिंबर पे बैठा था, वो मिंबर से कुछ, मिंबर के पिल्ले होते हैं ना, मिंबर के कुछ सीढ़ियों से कुछ उतर आया, कहता अल्लाह इस तरह नाजिल होता है, अल्लाह का नुज़ूल इस तरह होता है, नीचे आता है। वहां पे झगड़ा मच गया भाई, एक आलिम ने वहां पे कह दिया, वो कोई अशअरी आलिम था, कि भाई ये कुफ्र है, तुम क्या बक रहे हो। उसको अहले हदीस ने इतना मारा बेचारे को, उस मौलवी को, उस आलिम को, कुत्ते की गद्दे की तरह उसको मारा, उसको पिटाई किया कि तुम जो है तुम काफिर, तुम खुद हो कि तुम सुन्नत के मुनकर। बात यह शेख साहब, आपके यहाँ जो रिवायात, आप अपने आप को अहले सुन्नत कहते हो, आप अपने आप को अहले सुन्नत कहते हो, नाम रखा है आपने अहले सुन्नत। हम देखें, अगर हम कहते हैं कि अल्लाह जिस्म नहीं है, तो हमारे पास अहादीस बेशुमार है, हमारे पास अहादीस बेशुमार है। दलील अकली भी ये कहते हैं, और दलील अकली भी हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम से सीखी है। दलील अकली तौहीद में, या कुछ लोग फलासफा से लेते हैं, कुछ मुतकल्लिमीन ने फलासफा ली, ये बहुत ही घटिया तरीक़ाकार है। इजाजत दें, अगर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की हम तंज़ीह करते हैं, अल्लाह ताला की हम तंज़ीह करते हैं, अल्लाह ताला को जिस्म नहीं कहते, तो हमारे पास दलाइल बेशुमार है अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े। आपने अपने आप को नाम अहले सुन्नत रखा है, आपके पास तंज़ीह पे एक हदीस नहीं है। सब आपके अहादीस जो है वो तशबीह पर है, तजसीम पर है, इसीलिए तो आपकी तकफीर होती है। अहले हदीस आपको मुसलमान ही नहीं मानते, आपको मुशरिक मानते हैं। किस लिए? कि आप अस्मा व सिफात के मुनकर हैं। आप मातुरीदी और अशाइरा हज़रात, आप अस्मा व सिफात को मुनकर हैं। आप अल्लाह ताला के अर्श को नहीं मानते, अल्लाह ताला अर्श पे बैठता है उसको नहीं मानते, अल्लाह ताला ऊपर से नीचे आ जाता है उसको नहीं, अल्लाह ताला दौड़ता है, अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का कुर्ता है, अल्लाह की धोती है, अल्लाह का वो चिकना चेहरा है, चिकना नौजवान की सूरत में। और भाई अल्लाह ताला वो ये अल्लाह हंसता है, अल्लाह मोटा है, जब अर्श में बैठा तो अर्श से चीख निकलती है। ये चीजें आप नहीं मानते, इसीलिए आपको काफिर कहते हैं, ठीक है ना। कहते हैं आप तंजीह करते हो, दलील क्या है? हदीस एक नहीं है तंजीह पर, नाम रखा है अहले सुन्नत। मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट होता हूं, फिर हमारी भी गुफ्तगू, ये आप डिस्कनेक्ट होकर वापस आना चाहते हैं? जी जी, कुछ टाइम का थोड़ा सा लिहाज करें, टाइम का। मेरे बस पास एक दो स्टेप आवाज हम सही करते हैं, उसके बाद टाइम लगा ले। नहीं आ रही। जी जी, आप आवाज नहीं जाएं, आ रही? वापस आ जाएं, आप आ जाएं, आप डिस्कनेक्ट होकर वापस आ जाएं, कोई बात नहीं, आप बात करते जाएं। जी आवाज आ रही? जी जी, आ रही। अच्छा मोहतरम, आपने जितनी गुफ्तगू की है ये अल हदीस के बारे में, इब्ने तैमिया के आपने सारे हवाला जात दिए हैं।
میں نے ایک آغاز میں کہا کہ ہمارا ابن تیمیہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو جب ہمارا تعلق ہی نہیں ہے تو وہ دلائل ہم پہ فٹ کرنا، وہ دوڑتا ہے، وہ فلاں ہے فلاں، ان باتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے توحید پر، یہ ہم سے پوچھے کہ آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں، اپنی طرف سے آپ کو حکم لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ اللہ یاری کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، تو یہ میرے لیے بھی درست نہیں ہے۔ تو چلیں اب جی، اس کے علاوہ ہم کچھ میں احادیث پوچھنا پڑھتے ہیں چاہتا نا، ہوں، مجھے ہم ایک کچھ بات کا احادیث پڑھتے جواب ہیں، دے دیں۔ آپ ہم کچھ احادیث پڑھتے ہیں، آپ ان کی آپ تعویل کریں۔ وہ سب سنیں گے، وہ سب سنیں گے، بات ہوگی، اللہ یاری صاحب آپ کے علم کا پتہ چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ چل جائے ابھی آپ کا پتہ چل جائے گا۔ اب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ منشأ توحید کیا چیز ہے، منشأ توحید کیا ہے، پھر اس کے بعد توحید کی گفتگو کرتے ہیں۔ منشأ توحید بتائیں منشا سے مراد یعنی ہم نے کہاں سے سیکھا ہے، مراد یہ آپ کا کہ کہاں سے بھائی، لیتے ہیں؟ آپ کو یہ پتہ نہیں، میں منشأ توحید پوچھ رہا ہوں، منشأ توحید بتائیں۔ منشا بولتے ہیں محل آپ کو نشوونما کو، منبع کو منشا کہتے ہیں، منبع کو۔ کیا کیا آپ کی منشا اس میں تعلیم ہے؟ شیخ سبحان صاحب، منشا اس میں مکان ہے، اس میں زمان ہے، محل نشو یا زمان بھائی نشو، یہی مراد ہے آپ کا۔ توضیح دے دیں منشا سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ میں کیا آپ کو منشأ توحید کا پتہ نہیں ہے کیا ہے؟ منشا سے آپ منشأ توحید بتائیں، اگر منشا سے مراد یہ ہے کہ کہاں سے لیتے ہیں توحید، آپ کہاں سے کیسے پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، مراد یہ ہے یا مراد کچھ اور ہے؟ مجھے بتائیں منشا سے آپ کیا مراد لیتے نہیں، ہیں؟ مراد نہیں، ایک اصطلاح ہے، یہ ایک اصطلاح ہے منشأ توحید، تو توحید ٹھیک کا ہے بھائی، منشأ کیا ہے؟ دنیا میں اصطلاحات کی کمی ہے بھائی، اصطلاح کی توضیح دیں، آپ تعریف کریں تو اصطلاح سے پھر کیا مراد توحید، ہے۔ پھر آپ توحید دیکھیں نا، توحید کا منشأ بتائیں، پھر آپ منشأ ٹھیک کیا ہے بھائی، توحید کا؟ دیکھیں اب میری بات نہ کاٹ۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا جی، شریک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق، اللہ تعالیٰ کا کوئی منشا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ یہ آغاز ہے نہ توحید نہیں انجام ہے، ہے۔ دیکھو، اللہ یہ تعالیٰ کا نہ توحید نہیں ہے۔ آغاز ہے نہ انجام ہے۔ اجازت ہے میں جواب دے دوں نا، آپ نے شیعوں کا عقیدہ پوچھا ہے۔ جی جی اللہ کا نہ آغاز ہے نہ انجام ہے نہ ابتداء ہے نہ انتہا ہے، وحدہ لا شریک، لم یزل ولا یزال متفردا بوحدانیتہ، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لذا اس کا کوئی منشا نہیں ہے۔ ہاں، ہماری توحید کا منشا ہے، ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کون ہے اللہ، ایک ہے اللہ، کیسا ہے اللہ کی صفات کیا ہیں، یہ ہم نے کہاں سے لیے، کہاں سے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں منابع مختلف ہیں، اس میں مکاتب مذاہب مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا شیخ صاحب۔ ایک مذہب ہے جمہور علماء شیعہ کا، جو فی الحال علماء شیعہ نا، ان کا مظہر یہ ہے کہ ہم توحید کن سے لیتے ہیں، جمہور جو علماء فعل ابھی آپ کے ہاں ہیں، پاکستان ہندوستان کے علماء تو گنتی میں نہیں آتے، ان کے یہ بیچارے ان پڑھ، ان کو تو کچھ آتا نہیں۔ جو ایران عراق کے علماء ہیں، ان کے ہاں توحید کہاں سے لیتے ہیں بھائی؟ وہ یونانیوں سے لیتے ہیں، حقیقت یہ ہے، صوفیوں سے لیتے ہیں، یونانیوں نہیں سے نہیں، لیتے یہ ہیں۔ بات اچھا اور بھائی میں اچھا، میری بات شیعہ مذہب کا، شیعوں کا حال بتا رہا ہوں، شیعہ مولیوں کا نام رکھا ہے شیعہ اہل بیت علیہ السلام، توحید معرفت کن سے لیتے ہیں بھائی؟ کفار سے لیتے ہیں، ان کی حالت یہی ہے۔ آپ کا وہ جوادی عاملی صاحب ہیں، یہ حوضے والے ہیں، ان کا یہی حالت ہے۔ اچھا، ہمارا جو موقف ہے، اس حقیر کا موقف ہے کہ ہم توحید اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مبعوث نہ فرماتا، اگر وہ نہ بتاتے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیں کبھی نہیں پتا چلتا اللہ کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، کس نے ہمیں خلق کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا وصی اور خلیفہ نہ بناتے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان صدق اور ان کے حامل وحی نہ ہوتے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان نہ کرتے، اللہ کی قسم کسی کو پتہ نہ ہوتا اللہ کون ہے، جیسے کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، جیسے کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، ابھی شیعہ مولویوں کو پتہ نہیں اللہ کون ہے، اللہ کے صفات کیا ہیں، کسی کو نہیں معلوم، سوائے جس نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا اپنا دین، باقی سب گمراہ ہیں۔ میری بات سنیں، آپ مجھے بھی موقع دیں۔ جی سر بولیں۔ تمام دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ یاری صاحب کو منشأ توحید کا کوئی علم نہیں ہے کہ منشأ توحید کسے کہتے ہیں، کیا ہے۔ اب دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، آپ اس کو عین مانتے ہیں، غیر مانتے ہیں؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، جتنی بھی اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی ذات سے زائد ہیں یا عین مانتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی اپنا اگر وہ نظریہ مختصر بتائیں۔ اگر وہ صفات فعل ہیں تو وہ عین اللہ نہیں ہے، اگر صفات فعل نہیں ہے تو وہ صفات ذات ہیں۔ اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ صفات کی دو کتنی طرح کے ہیں، صفات اس اللہ اللہ کی کی کتنی صفات ہیں، صفات ہیں؟
میں نے گنتی نہیں جی کی اللہ کے کتنے صفات ہیں، مجھے نہیں معلوم اللہ جی کے جی کتنے جی صفات ہیں، جتنے اللہ کو جی پتہ ہے جی اتنے اس کے صفات، ٹھیک تو ہے نا؟ پھر اللہ وَلِلَّهِ کے الْأَسْمَاءُ صفات کو الْحُسْنَى۔ عین مانے کے عین مانیں گے غیر مانیں گے؟ نہیں 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 نہیں، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ جو صفات ذاتیہ ہیں، صفات ذات ہے، اسماء ذات ہے، وہ عین اللہ ہیں، جو صفات فعل ہیں وہ اللہ کی مثلا ذات نہیں ہے۔ مثلا مثلا خالق مثلا خالقیت، کون سی صفتیں اللہ کی عین ہیں؟ کون سی صفتیں مثلا علم، اللہ کی عین ہیں؟ علم، حیات، قدرت، یا کون؟ عین اللہ، اللہ کی علم عین ہے۔ علم اللہ کی علم عین ہے۔ علم علم اور اللہ آپ کا ہاں بھلا جی، کرے، حیات، آج قدرت، یہ عین آج اللہ پتہ چلے گا ہے۔ توحید، آج اللہ ہم، یاری کو توحید کا پتہ چلے گا۔ چلیں جی، پتہ چلے، ٹھیک توحید ہے کیا ٹھیک ہے، ہے؟ ہاں جی، صحیح کلپ بنانے آسان ہے، علماء کے سامنے بیٹھنا، ہے۔ دیکھو پوری دنیا کو علماء کو آپ چیلنج دیتے ہیں، پوری صحیح، دنیا کے علماء کو ایک طالب علم سے بات نہیں کر سکتے یار۔ میں آپ نے کب صفات باتیں نہیں کر بتائیں کہ سکا اللہ ہے کی بھائی؟ اچھا بتاؤ نا، اللہ کی کون سی صفتیں ہیں جو اس کے ذات کے عین ہیں؟ وہ صفتیں بتاؤ۔ میں نے بتا دیا نا، یہ اللہ اللہ کی یہ صفت توحید ہے۔ علم، اللہ کی صفت اب حیات، ایک اللہ کی منٹ صفت ایک منٹ قدرت۔ نہیں، میری بات سنیں، یہ کوئی توحید اتنی بڑی نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مان لینا، اللہ کو ایک تو کافر بھی مانتے ہیں۔ بات یہ ہے اللہ کی صفات بتائیں کہ اللہ کی وہ کون سی صفتیں ہیں جو اس کی ذات کی ہے نا، یہ توحید ہے اصل۔ اور بتا دیا نا میں نے، اگر غلط ہے کون تو کون تم سی؟ اعتراض کر لو کہ تو یہ غلط بتا دیا تم نے۔ جی میں اعتراض میں نے کہا کہ کرتا وہ ہوں، صفات جو بتائیں عین کون ذات سی؟ اللہ ہیں، عین ذات اللہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، وہ صفات جو ان کے افعال اللہ کے افعال سے منشأ ہوتے ہیں، جیسے رازق، جیسے خالق، منزل الغیث، یہ صفات عین ذات اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے بتا دیا۔ اب آپ کہتے ہیں بتاؤ، دوبارہ بتاؤ، میں نے بتا دیا بھائی۔ میں اپنے اگر سامنے سے بھی اعتراض ہے تو کہتا ہوں اعتراض جو کرو نا۔ سن رہے ہیں کہ بھائی آپ مجھے بتائیں نا کہ فلاں صفت اللہ کی عین ہے، فلاں صفت اللہ کی عین ہے، اس طرح بتائیں نا۔ آپ تو میں نے پتہ بتا نہیں دیا ہے، نا ڈر بھائی، رہے ہیں میں نے پتہ بتا دیا، مثلا علم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ایک نمبر ہاں، 2 سمیع 3۔ ہے، بصیر ہے، ہاں اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، اللہ ٹھیک ہے طاقت ہے، حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عین صفات ٹھیک ہے۔ ہاں۔ عین کا مطلب کیا ہے؟ عین کا مطلب بتائیں۔ عین کا مطلب ہے کہ یہ ہاں جی، اللہ تعالیٰ پہ عارض نہیں ہے، یہ عین ذات اللہ عارض ہے، نہیں یہ ہاں بالکل، اس کی قدرت، اس کی حیات ہے، اس کی حیات اس کا علم ہے، اس کی سمع اس کی بصر ہے، اس کی بصر اس کا قدرت ہے، یہ ایک ہی ہے، اللہ کی ذات ان کے اچھا ساتھ ایک ہے۔ اللہ اب کی تو آپ ذات میں ہنس گئے نا۔ کوئی کسی قسم کا تعدد تغیر نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے تھے کہ ابن تیمیہ کہتا ہے دوڑتے ہیں، ابن تیمیہ کہتا ہے پنڈلی ہے، تو وہ تو اللہ کا جسم مانتے ہیں۔ تو آپ جس طرح یہ جسم مراد دیتے ہیں، پھر سمیع سننے کے لیے کان کی ضرورت ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر خدا کی آنکھ بھی ماننا پڑے گی، آپ کو کان بھی ماننا پڑے گا۔ وہ ابھی یسمع، ایک سیکنڈ آگے بھی چلتے ہیں۔ یسمع بغیر عین ناظرہ وبغیر اذن سامعہ ویرا بغیر عین ناظرہ۔ اللہ تعالیٰ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی جارحہ کے، بغیر کسی جانحہ کے، اللہ تعالیٰ نہ کسی عضو کی ضرورت ہے، نہ کسی آنکھ کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ پیر کی ضرورت ہے۔ وہ سنتا ہے بغیر کان کے، وہ بولتا ہے بغیر زبان کے، وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے، اور وہ جانتا ہے اچھا بغیر ٹھیک ہو ذہن گیا، کے، بغیر عقل کے۔ بہت ٹھیک فرمایا حضرت۔ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ اچھا، تبارک و اب تعالیٰ دیکھو، یہی باتیں ہیں، یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے یا آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں جو میں نے ابھی بولا؟ جی میں اختلاف رکھتا ہوں، میں اچھا بتائیں، اختلاف رکھتا ہوں۔ آپ کا کیا اختلاف نقطۂ نظر ہے؟ بتائیں آپ کیا میرا کہتے ہیں؟ اختلاف اللہ یہ ہے تعالیٰ کہ کا جی بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں، جتنی بھی صفتیں ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق کی کسی صفت کے ساتھ اللہ کی صفتوں کی کوئی مماثلت نہیں۔ وہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جی اور مخلوق کی صفت اچھا میں کوئی آگے ایسی مماثلت جو نہیں، وہ نہیں، آپ نے کہا کہ وہ تو ہمارا جی بھی عقیدہ ہے، نہیں جو میں نے بولا ہے اس سے آپ اختلاف جی رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ نہیں کی دیکھیں اللہ کا جو ذات میں تعدد نہیں ہے، اللہ کا علم جو ہے اس کا عین قدرت ہے، اس کا عین حیات ہے، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتا ہوں، لیکن اگلی بات سنیں۔ مانتے ہیں؟ اگر ایک دفعہ عین پھر حیات نہیں آگے نہیں جانے دیں گے، آگے جی نہیں جی جانے دیں گے، ایک دفعہ جی پھر جی بتاؤ، جی ایک دفعہ جی پھر جی بتاؤ، جی جی مانتے ہو؟ جی جی بالکل مانتے ہیں، ایک حدیث بالکل دکھاؤ اس مانتے ہیں۔ مسئلے پر، دیکھو نام اپنا اہل سنت رکھا نا، جی دکھاتا ہوں یہ کہتے ہیں انہوں نے توحید شیعوں سے چوری کیا۔ اگر اس جی مسئلے پر آپ کے پاس حدیث ہے
تو ہم مانیں گے کہ بھئی آپ اہل سنت ہیں, آپ نے شیعوں سے نہیں لیا یہ دیکھیں نا قواعد, کون آپ نے سی بات آپ کہہ شیعوں, رہے ہیں. یہ آپ نے یہی بات آپ نے شیعوں سے چوری کیا. اشاعرہ کون سی؟ ماتریدیہ یہ سب شیعوں کے دسترخوان کے یہ چور ہیں توحید میں. نہیں اسی دیکھیں نا. لیے ان کو ابن تیمیہ کے لوگ ان کو روافظ کہتے ہیں, ان کو مسلمان نہیں مانتے کہ تم میری شیعوں بات والے عقیدہ سنیں. رکھتے ہو. اب سنو, اب اگر اللہ یار واقعا یہ اب سے- شیخ صاحب نہیں میرا چیلنج ہے پورے جماعت ماتریدیہ کے علماء کو, دیوبندی بریلوی, سنو یہ جو تمہارے پاس توحید ہے نا, تم کہتے ہو تمہارا اپنا ہے, حدیث دکھاؤ بھائی. ہم آپ کو حدیث دکھائیں گے, جس مسئلے پہ بھی دکھاؤ توحید کے کسی بھی مسئلے اس پہ ہم حدیث دکھائیں گے کہ ہم نے یہ بات اہل بیت علیہ السلام, یہ میرا موقف ہے جی, شیعہ علماء کا موقف نہیں ہے. شیعہ علماء کا کیا, وہ تو یونانیوں سے لیتے ہیں. شیعہ مولوی یہ سب کے سب مرتد ہیں, یہ کافر ہیں, ملعون ہیں. یہ تو آپ کے حوزہ علم قوم میں توحید کس کی پڑھائی جاتی ہے؟ توحید ارسطو طالیس, وہ یونانی سب کے سب جو کیا تھے جب لواط کار تھے. میں شیعوں کو بتاتا ہوں کہ شرم کرو, حیا کرو کہ تم ایسے علماء کی تعظیم کرتے ہو. اس ملعون مثلا خامنئی اور اس ایسے ملائین وہ ان کی تم اپنے امام مانتے ہو, جو توحید کن سے لیتے ہیں؟ کم از کم یہ بریلیہ ان لوگوں سے بہتر ہیں کہ بریلیوں نے شیعوں سے چوری کی ہے. ماتریدیہ اشاعرہ نے شیعوں سے توحید ابھی, یہ تو علن ارسطو سے لیتے ہیں وہ علماء یونان سے. وہ یونانی جو سب کے سب کیا تھے, سب کے سب ارسطو, یہ افلاطون, یہ سب کے سب کیا تھے, یہ سب لواط کار تھے, بدترین یہ قوم لوط کے عمل میں مبتلا تھے. اب عرض یہ ہے, سن لیں مولوی صاحب, اب بات یہ ہے کہ توحید پر آپ کے پاس حدیث کیوں نہیں ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو پیغام لے کے آئے تھے کیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے نا, اللہ کے صفات, اللہ کون ہے, اللہ کے کیا صفات ہیں, اس کے صفات اس کے عین ذات ہیں. یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو نہیں سکھائی؟ اگر سکھائی تو دکھاؤ, اگر نہیں سکھائی تو اپنا کیوں اس پہ عقیدہ کیوں رکھتے ہو؟ کہاں سے تم نے لیا؟ دیکھو میری بات سنیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی, آگے میں وہ بات پہ بات کروں گا. اپنا عقیدہ, اللہ کی صفات اس کی ذات کی نہ عین ہے نہ غیر ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ دیکھو, یہ تماشا دیکھو, یہ تماشا دیکھو. چلو یہی حدیث میں دکھاؤ یار, یہی حدیث میں دکھاؤ تم. نہ عین ہے نہ غیر ہے, یا سبحان اللہ, نہ عین ہے نہ غیر ہے, رفع المتناقضین. جی آپ کو پتہ ہے المتناقضان لا یجتمعان ولا یرتفعان, منطق تو آپ نے پڑھی ہے نا. میری بات سن, المتناقضان لا یجتمعان ولا یرتفعان, یہ متناقضین کا جمع ہونا اور رفع ہونا یہ محال ہے. غیر کا مطلب ہے لا عین, عین بھی نہیں ہے, لا عین بھی نہیں ہے, یعنی تناقض, یعنی متناقضین مرتفع ہو گئی ہیں. دنیا میں ایک چیز آپ مجھے دکھائیں, ایک چیز دکھائیں جو مثلا جسم بھی ہو, جسم بھی نہ ہو, لا جسم بھی نہ ہو, جسم بھی نہ ہو, لا جسم بھی نہ ہو. اس طرح تو ہے نہیں بھائی. اب میری بات یا تو جسم ہوگا یا لا جسم ہوگا نا. او بھائی میری بات تو سنیں, یا تو انسان ہو, انسان بھی نہ ہو, لا انسان بھی نہ ہو. ایسا کوئی چیز آپ کو ملے گا جو انسان بھی نہ ہو, غیر انسان بھی نہ ہو. یہ ان کی عقل ہے جی, ماتریدیہ کی عقل ہے کہ اللہ کی صفات نہ عین ہے نہ غیر ہے, نہ عین ہے نہ لا عین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری بات تو آپ سنیں نا, میری بات یا آپ نہیں سنتے ہیں جناب, سناؤ. جی پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے عقیدے کی وضاحت سمجھاؤں گا, میں خود, آپ نہیں کر سکتے. میں لا عین لا غیر کا مطلب سمجھاؤں گا کہ عین نہیں ہے غیر نہیں, اس کا مطلب کیا ہے سمجھاؤں گا. میرا آپ کا جو سوال ہے اب اس پر چلتے ہیں. میرے سوال کا پہلے آپ جواب نہیں دیں گے؟ میں نے آپ کے 5-6 سوال کا مکرر جواب دیا, آپ میرے ایک سوال کے جواب دے دو. شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے توحید کے متعلق اللہ کے صفات, اللہ کے صفات نہ اللہ کے عین ہے نہ اللہ کے لا غیر, اور یہ بات بالکل باطل ہے, یہ بالکل متناقضین کا رفع ہے, اور یہ کوئی عاقل اس کو اپنا منہ اس بات پہ نہیں کھولے گا. چلے اسی پہ آپ تو حدیث دکھاؤ, سنت دکھاؤ. دیکھیے میری بات سنیں, اللہ یار سنت دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا مثلا قدرت عین ذات بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا غیر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے یا حیات ہے, یہ دکھاؤ جی, حدیث دکھاؤ. نہیں ہے نا, تو کہاں سے چوری کیا, تو کہاں سے لے کے آئے؟ میری بات تو سنے نا. ماتریدیہ نے اپنا عقیدہ اشاعرہ سے لیا ہے, اشاعرہ نے معتزلہ سے لیا ہے, معتزلہ نے شیعوں سے لیا ہے. حقیقت یہ ہے, تاریخ ہے. میری بات شیعوں کا توحید شیعوں سے چوری کیا ان لوگوں نے,
شیعوں کا تھینک یو کرو, شکریہ ادا کرو, بولو شیعوں تیرا شکر ہے. اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو نا, یہ شیعوں کا احسان ہے تم پر. تمہاری اپنی کتابیں سراسر کفر سے بڑی پڑی ہیں. تم جو توحید کہتے ہو نا اہل سنت, اگر اپنی توحید تم بخاری سے لے لو, مسلم سے لے لو, مسند احمد سے لے لو, تو وہ آسمانی ایک وہ ہے نا, آسمان میں ایک وہ موٹا جو اس کی عبادت کرنا پڑے گا. شیعوں کا شکریہ ادا کرو. شیعوں تمہارا شکریہ بولو کہ ہم نے تم توحید کم از کم لا الہ الا اللہ کا مطلب تمہیں ہمیں سمجھایا. بولو تھینک یو. عالم اسلام گواہ ہو جائے, آج شیعہ بات بھی نہیں کر سکتا. میری بات کیوں نہیں سنتے آپ؟ حدیث دکھاؤ نا, حدیث دکھاؤ نا, حدیث دکھاؤ, حدیث دکھاؤ. آج آپ کا میں ثابت کروں گا کہ شیعہ توحید کے اندر کفر بکتے ہیں. شیعہ کی توحید غلط ہے, میں ثابت کرتا ہوں. چلو پہلا اپنا تو ثابت کرو نا, پہلا اپنا حدیث تو دکھاؤ نا کہ صفات عین ذات ہے. میری بات تو سنے نا, میری بات کیوں نہیں سن رہے آپ؟ جب میری بات سنیں گے تو میں کچھ ثابت کروں. چلیں جی, حدیث ہے ہی نہیں, کیا دکھائے گا بیچارہ. یہ 100 سال بھی اس کو ٹائم دے, حدیث نہیں لائے گا. حدیث ہے ہی نہیں ان کے پاس. میری بات سنیں, 100 سال آپ لگا لیں, آپ اپنی توحید ثابت نہیں کر سکتے. اگر میں کلندر بھائی کو کہوں گا, جتنے بھائی بیٹھے ہیں ٹائم لگائیں, مجھے گفتگو کرنے دیں, اور ان کو بھی. کلندر بھائی واپس نہیں آئے بھائی, آپریٹر صاحب ویئر از کلندر. کلندر آ گئے بھائی, کلندر کو لے کے آتے ہیں. کلندر آ گئے بھائی, کلندر کو لے کے آتے ہیں. کلندر بھائی واپس آ گئے جی. جی حضرت, آپ کچھ اتنا خیال. جی صاحب, جی صاحب, بولیں. کلندر بھائی جی پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے بھائی. کلندر کیا یوزر نیم اور یوزر نیم چینج کر کے آیا بھائی. کلندر صاحب کا یوزر نیم ہر وقت چینج کریں. واپس نہیں آئے بھائی, آپریٹر صاحب ویئر از کلندر. کلندر آ گئے بھائی, کلندر کو لے کے آتے ہیں. کلندر بھائی واپس آ گئے جی. جی حضرت, آپ کچھ اتنا خیال. جی صاحب, جی صاحب, بولیں. کلندر بھائی جی بھائی پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے بھائی. کلندر کیا یوزر نیم اور یوزر نیم چینج کر کے آیا بھائی. کلندر صاحب کا یوزر نیم ہر وقت چینج کریں. چلیں جی, کلندر صاحب خوش آمدید. کلندر صاحب میری آواز صحیح ہے؟ صحیح ہے, چہرہ بھی صحیح, خوبصورت. کلندر بھائی کو کہوں گا, تمام سننے والے سامعین سے کہوں گا کہ برابر ٹائم دیجئے, اور اللہ یاری صاحب کا ہر اعتراض میرے اوپر قرض ہوگا, میں جواب دوں گا اس کا, لیکن میرے جواب مجھے موقع دیجئے جواب دینے کا. سب سے پہلے میں ابھی آپ نے دیکھیں مجھ سے 4-5 سوال کیا نا, آپ قبول کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے اتنے سوال کیا کہ اللہ کی صفات عین ذات ہے, نہیں ہے, کون سی صفات ہیں, میں نے بتا دیا نا وہ سب. ہم نے ابھی ہمارے ایک سوال کا آپ جواب دے دو کہ آپ کا جو عقیدہ توحید میں, اس پہ آپ ابھی ہمیں ایک حدیث دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا جو صفت ہے, مثلا صفت ذاتی قدرت ہے یا حیات ہے یا علم ہے, یا اس کا نہ عین ہے نہ غیر, اس حدیث دکھاؤ. اگر نہیں ہے تو تم نے توحید اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا, تم کیسے مسلمان؟ اگر تم نے توحید پیغمبر سے نہیں لی ہے بھائی, وہی بات جو قوم بھائی, جس قوم کے پاس توحید میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے, ان کے سب احادیث کفر ہیں. موضوع بنایا ہوا ہے تو مجھے پھر بتائیں. بھائی بات تو سنتا نہیں ہے, یہ نہیں دکھائے گا نا. آپ دیکھ رہے ہیں, بات کریں, آپ دیکھ رہے ہیں اس کی چلاکی. نہیں ٹھیک ہے. تو شیخ حسن العاری صاحب, 5 منٹ سوالوں کے جواب دینے ہو تو آپ اسکرین کے اوپر ٹائم لگانا ہے تاکہ وہ انٹرپشن نہ ہو, کراس ٹاکنگ نہ ہو. ٹھیک ہے جی, صحیح. آپ بتائیں, جب آپ ہیں نا ماڈریٹر, آپ بولیں جب ٹائمر لگانا مجھے کہہ دیں, ٹائمر لگا دو, میں لگا دوں. ابھی مشتاق صاحب کی باری, آپ کا شروع کرتے ہیں, ٹائم لگا دیں. 5 منٹ کا اس کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سامنے محترم, آپ دیکھ رہے ہیں میں سٹیپ بائی سٹیپ بڑی علمی گفتگو کر رہا ہوں, نہ کسی کی حقارت
نہ کوئی ایسی بدتمیزی کر رہا ہوں۔ اللہ یاری صاحب سے میں نے توحید کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کی صفات کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عین مانتے ہیں۔ جب انہوں نے عین کہا، میں نے کہا اللہ کی وہ کون سی صفتیں ہیں جو عین ہیں؟ انہوں نے کہا علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں۔ اب میں نے اگلا سوال کرنا تھا لیکن حضرت نے گفتگو دوسری طرف شروع کر دی۔ میں نے جو اپنا عقیدہ بتلایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفتیں اس کی ذات کی نہ عین ہیں نہ غیر ہیں۔ اب عین نہیں اس کا کیا مطلب ہے، غیر نہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کی تشریح میں خود کروں گا، اس کا جواب دوں گا اور پھر آپ مجھ سے کسی دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرا اللہ یاری صاحب سے سوال ہے، میں اپنے اس سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے اللہ یاری صاحب پر سوال ہے۔ جی آپ نوٹ کریں نا شیخ صاحب، آپ نوٹ کریں پھر اپنی باری میں جواب دیں۔ جی نہیں، مجھ سے کتنا سوال کرے گا؟ میرے ایک سوال کے جواب نہیں دے رہا، کہتا ہے میں پھر سوال کروں گا۔ اور بھائی پہلے اس کا جواب دے دو نا، نہ عین ہے نہ غیر ہے، اس کا جواب دو، اس کو توضیح دے دو نا۔ مجھ سے اتنے سوال کیے ہیں، میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے رہا بھائی، پھر کہتا ہے میں مزید سوال ہے۔ جی دے رہا ہوں، یہ کتاب ہے شرح عقائد نسبی۔ جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ میں نے اس کے 2-3 سوال کے جواب دیے ہیں، میں اس کے سوال کے جواب نہیں دوں گا۔ دیکھیے یہ کتاب ہے شرح عقائد نسبی، اس کے اندر ہمارا لکھا ہوا ہے کہ نتیجے نہیں حدیث ایک بھی نہیں ہے، حدیث ایک بھی نہیں ہے۔ دیکھیے عقائد نسبی بھائی مجھے سوال دیکھیے، میرے ٹائم کے اندر کیوں بول رہے ہیں کلندر سے، پھر کیا فائدہ ہوا ٹائم لگانے کا؟ اور بھائی آپ لوگوں نے توحید کہاں سے لیا نا؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا آپ کا منشا توحید کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ منشا کس کو بولتا ہے۔ بھائی اپنا تو بتاؤ نا کہ منشا کہاں سے لی؟ شکست ہے یہ، اللہ یاری کی شکست کا اعلان کریں، اللہ یاری کی شکست کا اعلان کریں۔ دیکھو کتنا ٹائم لگا ہوا ہے، میری باری میں کیوں بول رہا ہے؟ آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، دیکھیے اللہ یاری بولتے ہیں، ورنہ آپ اللہ یاری کا حشر دیکھیں گے، آج ان کا علم ظاہر ہوگا۔ کیوں میری باری میں بولتے ہیں؟ آپ بات کریں، میرے اپنے ٹائم میں مجھ سے سوال کریں، میں جواب دوں گا، لیکن میرا ایک سوال جو ہے مجھے کرنے دے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفات اللہ کی ذات کی عین ہے، اب میں ان کے پاس آیا ہوں، یہ میرے سوال کا جواب دیں گے، یہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں ان کو جواب میں بعد میں دوں گا۔ اللہ کی صفتیں اگر اس کی ذات کا عین ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر اللہ کی صفتیں جب عین ہوئی تو وہ بھی تو خدا ہو گئیں، جیسے اللہ ہے ویسے ہی اس کی صفتیں ہیں۔ تو پھر بتاؤ تعدد قدماء لازم آیا کہ نہیں؟ تعدد خدا لازم آیا یا نہ آیا؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ جیسے اللہ ہے ویسے ہی اس کی صفت علم ہے تو دو خدا ہو گئے، جیسے اللہ ہے ویسے ہی اس کی صفت جو ہے سمیع ہے۔ یا فرق کریں، عین نہیں مانتے ہم نہیں، اگر عین مانتے ہیں تو جیسے اللہ کو مانتے ہیں ایسے ہی علم کو مانتے ہیں، ایسے سمیع بصیر، تو ایک خدا نہیں آپ کے، تو پھر کتنے خدا بن جائیں گے اگر ایک مانتے ہیں؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں، آگے پھر آئے گا آپ کا عقیدہ کیا ہے، میں پھر وہ آگے اپنی تفصیل کروں گا۔ میرا سوال یہ اگر عین ہے تو اس پر اگر ایک خدا نہیں، پھر آپ کے تو کئی خدا بن گئے، علم بھی خدا بن گیا، سمیع بھی خدا بن گیا، بصیر بھی خدا بن گیا، تو پھر تو ایک خدا نہ رہا، کتنے خدا بن گئے؟ اگر اللہ کے صفات آپ عین مانیں گے تو اس کا جواب دیجئے، عین مانیں گے تو اس کا جواب دیجئے۔ سب سے پہلا میرا سوال آپ کس کہاں پہ تھے، کہاں یہ بھائی اس آدمی کو اس کو کچھ نہیں آتا بھائی، کیا بچے کا سوال کر رہے ہو؟ عینیت کس کو بولتے ہیں؟ عینیت اجازت ہے، عینیت کس کو بولتے ہیں؟ عینیت کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ٹاٹالوجی، یعنی یہ چیز وہی ہے، یہ چیز ایک ہی ہے۔ عینیت کا مطلب ہے یہ وہی ہے، بس ایک شخص کے دو نام ہے، ایک شخص کے دو نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک اس کا نام احمد بھی ہے، دوسرے محلے میں اس کا نام ہے محمود۔ احمد محمود ایک ہی آدمی، ہم کہتے ہیں احمد عین محمود ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں احمد عین محمود ہیں، یہ دونوں یعنی ایک ہی آدمی، دو آدمی نہیں ہے، ایک ہی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات اس کی طاقت ہے، اللہ کی ذات اس کی عین علم ہے، اللہ کی ذات عین اس کی حیات ہے، اللہ کی ذات عین اس کی سمع ہے، اللہ کی ذات عین اس کی بصر ہے، اس کی بصر ہی اس کی طاقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حیات ہی اس کی علم ہے۔ یعنی یہ متعدد نہیں، یہ عین ہے، ایک ہی ہے،
ایک ہی حقیقت ہے جس میں یہ سارے کمالات موجود ہیں. ایک ہی حقیقت ہے, وحدہ لا شریک لم یزل ولا یزال متفرد, وہ ایک ہی حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا, عینیت کا مطلب ہی یہی ہے. وہ تو آپ بتائیں گے نا, قدماء ثمانیہ کے تو آپ قائل ہیں. آپ ہے کہ کہتے ہیں عین نہیں ہے. اگر عین نہیں ہے تو حتماً غیر ہے, اگر عین نہیں ہے تو لا عین ہے, یعنی فرق ہے, دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ ہے اور یہ اس کا عین نہیں ہے. تو آپ کے عقیدے کے مطابق قدماء لازم آئیں گے, کئی قدماء لازم آئیں گے. ہمارے جو عین کہتا ہے کہ ایک ہی ہے, بھائی عین کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہی ہے, تو وہی ایک حقیقت, وہی عالم بھی ہے, وہی قدیر بھی ہے, وہی سمیع بھی ہے, بصیر. اور اس زمانے میں جو وہ خلق ہی نہیں کیا تھا, اس زمانے میں بھی علیم تھا, اس زمانے میں بھی قدیر تھا, اس زمانے میں بھی بصیر تھا, اس زمانے میں بھی سامع تھا, اس زمانے میں بھی حیات تھا. وہ زمانہ ہی نہیں تھا, وہ زمانہ بھی نہیں, زمانے کا لفظ کہنا ہی غلط ہے, زمانہ بھی نہیں تھا. تو یہ بات ہے. اچھا, تو اب پتہ چلا نا کہ اس نے عینیت کا پتہ ہی نہیں ہے, کہ جب ہم کہتے ہیں عینیت یعنی ایک ہی چیز ہے, ایک ہی شے ہے, تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, آپ نے جو کہا تھا نا, مجھ سے سوال کیا تھا کہ توحید کا منشا کیا ہے, تو وہی سوال آپ سے دہراتے ہیں. آپ کے پاس توحید کا منشا کیا ہے؟ ہم نے تو کہا تھا, میں نے کیا جواب دیا تھا لوگوں, میں نے کہا تھا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے, اہل بیت طاہرین علیہ السلام نہ ہوتے, تو ہم اللہ کو نہ جانتے, نہ پہچانتے, نہ اس کے صفات جانتے, نہ اس کو ثابت کرنے کا طریقہ, کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس. ہم نے سب کچھ اہل بیت علیہ السلام سے لیا. اچھا, آپ کا بھی یہ عقیدہ یا کچھ اور ہے بھائی؟ اگر آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا, خلفاء سے لیا, تو اسی مسئلے پر ایک حدیث دکھاؤ جی, اسی مسئلے پر حدیث دکھاؤ. ٹھیک ہے نا. اچھا, اجازت ہے جی سر. مجھے, میری باری میں سیٹ کرو. جی دیکھیے, اب میرے سوال کا سامعین, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, تمام میرے سامعین توجہ سے سنیں. اللہ یاری صاحب کو افسوس ہوتا ہے کہ اتنا دعویٰ کرتے ہیں, ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ترادف, جو الفاظ کے اندر ایک آدمی کے 6 نام ہوتے ہیں, 7 نام, ان کو عین نہیں کہتے, ان کو ترادف کہتے ہیں, کہ ان 2 لفظوں میں ترادف ہے. جیسے اسد ہے, غضنفر ہے, شیر کا نام ہے, تو ہم کہیں گے یہ مترادف المعنی ہے, دونوں کا معنی ایک ہے. جنسیت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ایک طرف ایک گندم کا کلو ہو, دوسری طرف بھی گندم ہو, تو یہ کہیں گے ایک جنس ہے, ایک چیز ہے, عین ہے. عینیت ذات میں ہوتی ہے, عینیت الفاظ میں نہیں ہوتی, الفاظ میں معنی ہوتا ہے, ترادف ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو فرمایا ہے, جو کہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات, میں نے جو سوال کیا, میرا سوال ابھی بھی قائم, اگر میرے سامعین اس کو سمجھیں تو وہ کہیں گے کہ واقعی اللہ یاری صاحب نے جواب نہیں دیا, کہ اگر علم اللہ کی ذات, پہلا میرا سوال یہ ہے, اب اس پر میں نے بڑے سوال کرنے ہیں, اللہ یاری صاحب کو انشاءاللہ دیکھیں گے بے بس ہو جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ علم, حیات, قدرت, سمیع, بصیر, اگر یہ اللہ کی ذات کا عین ہے, عینیت ہے یہاں پر, تو میں نے وہی سوال کیا, پھر عینیت کا معنی ہے ایک, تو پھر وہ بھی خدا ہوئے کہ نہ ہوئے؟ علم اگر خدا نہیں تو پھر عین نہ ہوا. علم اگر خدا مانتے ہیں, سمیع بصیر مانتے ہیں, اس کو بھی خدا مانے, عین مانتے ہیں, تو پھر خدا ہونا لازم آئے گا. ایک بات. اور پھر اگلا میرا سوال یہ ہوگا, مخلوق کے علم اور اللہ کے علم میں فرق بتائے گا, کہ علم مخلوق کا بھی ہے, اللہ کا بھی ہے, سمع اللہ کی بھی ہے, مخلوق کی بھی ہے, اور بصیر, بصارت, دیکھنا مخلوق کی بھی ہے, اللہ کی بھی ہے. ان چاروں میں مجھے فرق بھی بتلائے گا کہ مخلوق کی اور خالق کی صفات میں کیا فرق ہے, یہ بتلائے گا. سب سے پہلے میرے سوال کا جواب دے گا کہ اگر یہ عین ہے تو آپ اپنی کتابیں پڑھیں, پھر تعدد لازم آئے گا. تعدد اگر سمجھے, کیوں کہ علم اللہ کی ذات کا عین, تو پھر یہ بھی خدا بن گیا. اسی طرح اس سوال کا جواب دے گا سمیع, پھر یہ بھی عین بن گیا, تو خدا بن گیا, تعدد خدا لازم آئے گا. تو یہ تو ان کی توحید باطل ہے, یہ ہماری توحید باطل کرتی ہے. اور پھر اگلا سوال دوسرا میرا یہ ہے کہ خدا کی صفات مخلوق کی صفات میں فرق بتائے, کہ علم مخلوق کا بھی ہے, تیرا علم بھی ہے, میرا بھی ہے, سمع ہے, بصر ہے, مخلوق کے اور خالق کے ان صفات میں فرق بتائے کہ کیا فرق ہے. یہ فرق اور یہ چیزیں بتائیں, وگرنہ آپ دیکھ لیں میری باری میں اگر اس طرح کریں گے, میرے سوال کا جواب دے, پھر آگے چلتے ہیں. آپ میرے سوال کا کیوں نہیں جواب دیا بھائی؟ آپ میرے سوال کا کیوں جواب نہیں دیا؟ 2 سوال میں نے 2 سوال میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ میں آپ کا استاد بیٹھا ہوں یا مناظر کی حیثیت سے بیٹھا ہوں؟
جی آپ مناظر ہیں، آپ ماشاءاللہ اگر میں بڑے مناظر ہوں عالم تو ہیں، پھر میرے اور سوال، آپ- اگر میں استاد ہوں کہہ دو کہ اللہ یاری استاد ہے، دیکھو، پھر میں سوال، آپ صرف سوال کرو میں جواب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں اس طرح نہیں اگر کہتا۔ میں مناظر اللہ ہوں یاری- شیخ صاحب، اگر میں مناظر نہیں، ہوں نہیں، نہیں، تو پھر میرے سوال کے بھی جواب دے دو۔ میں دوں گا، لیکن اللہ یاری صاحب کا دعویٰ ہے نا، او بھائی، میرا دعویٰ تو نہیں ہے نا۔ اللہ یاری کا دعویٰ ہے کہ پورے ہندوستان پاکستان میں میرے سامنے کوئی عالم نہیں آ سکتا۔ بھائی ہم تو وہ نہیں آپ آ سے سکتا نا، میں نے اسی کبھی دعویٰ کیا، یہی میں نے دلیل کبھی یہی نہیں ہے، سنا۔ دلیل تو یہی پھر ہے کہ پوچھنے میں ہیں تو پھر عرض یہ سوال ہے کے شیخ جواب صاحب، دیجئے شیخ نا۔ صاحب، شیخ صاحب، شیخ صاحب، محترم روتے عرض یہ ہے، نہیں ہیں، آج چلیں رونا چلیں نہیں ہے، آج رونا نہیں ہے، آج رونا نہیں ہے، آج نہیں قلندر رونا۔ بھائی ان سے جو ٹھیک ہے، سوال کیا تھا آج نا اس کا انشاءاللہ- جواب دے دے، پھر میں ان کے سوالات کے جواب دے دوں گا۔ ابھی آپ جی سے جو آپ سوال ہوا تھا سنیے۔ مشتاق صاحب، اس کا جواب دیں جی گے یا بانی چینج کروں؟ اچھا، اس کا جواب یہ ہے، ہمارے نزدیک عینیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عین نہیں۔ سوال ہم یہ کہتے تھا بھائی ہیں کہ حدیث دکھاؤ، اللہ- سوال یہ تھا حدیث دکھاؤ نا، سوال تو یہ نہیں تھا عینیت کا مطلب، میں نے تم بھائی نہیں پوچھا پہلے نا، مفہوم میں نے تو پوچھا سمجھے حدیث نا، دکھاؤ، حدیث کہتا بعد میں، عینیت پہلے کا مطلب مفہوم ہے۔ سمجھے۔ عینیت پہلے چل مفہوم تو سمجھے، تعریف تو سمجھے۔ چلے مفہوم پہلے تعریف کے سمجھتے ہیں بغیر جی، کیا سمجھ آئے گی آپ چلے کو؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ بولے، بات عین کریں۔ جی میں نے کرنی ہے۔ ہاں آپ دیکھیے کریں، آپ ہماری کریں، بات کریں۔ جی عینیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا مفہوم ایک ہو، مفہوم ایک کو عینیت کہتے ہیں۔ چونکہ ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کا مفہوم ایک نہیں ہے، ایک مفہوم نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اس کی عین نہیں ہے۔ اور چونکہ اللہ کی صفات اس سے جدا نہیں ہے، یہاں انفکاک اور جدائی کے معنی میں ہے لا عین، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اللہ سے جدا نہیں، اور اللہ کی صفات علم، حیات، قدرت، ان میں آپس میں بھی کوئی ایسی جدائی نہیں ہے، لہذا انفکاک کے معنی میں ہے لا عین، یعنی یہ عین نہیں۔ عین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں اللہ سے جدا نہیں ہیں۔